صحت جو ہستہ زمانہ نے فطیر خشک روٹی بڑی اگر اللہ تعالیٰ سے دے دے، مگر یہ دولت ان کو نصیب ہوتی جو اللہ کے بارے میں نیک گمان جو موسیٰ کاظم علیہ السلام مانگتے تھے اس کی دعا کرتے اللہ مجھے یہ شیطان پریشان نہ کرے، جو ہونا ہو تو ہونا ہی ہے۔ ایک روگ اور لگا دیتا کہ سوچتا رہوں کہ یہ کیوں ہو گیا، ایسا کیوں ہو گیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ صحیح معنوں میں تو حضرت یونس علیہ السلام کی طرح ہونا چاہیے، جس کو آپ نے فرمایا اخی میرا بھائی، حضرت یونس علیہ السلام کو کہا میرا بھائی، جو اس نے دعا کی مچھلی کے پیٹ میں، جو بندہ ہے مومن وہ دعا کرے گا اللہ اس کی دعا رد نہیں کی، اس میں عزم قرار دیا اس کو، لا الہ الا انت، کسی کے ہاتھ میں کوئی اقتدار نہیں ہے، اقتدار سارا تیرے اپنے قبضہ میں، نفع و نقصان تیرے ہاتھ میں ہے۔ ہم لا الہ کا درب الہ کا کئی چکروں میں پڑے، بات تو سیدھی سی مقتدر اعلی، جس کو پاس قوت ہے تو دنیا کو چلا رہا، نفع اس نے دینا نقصان اس نے دینا، تو کوئی نافع وزار نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں تیرے سوا، سبحانک میں مانتا ہوں تو پاک، تو غلط نہیں کرتا، مچھلی کے پیٹ میں اگر ڈالا میں کیوں غلط کیا، انی کنت من الظالمین، میرا قصور ہے، میں جس ڈیوٹی پر تھا، جس علاقے میں مجھے مقرر کیا گیا تھا کہ انہیں تبلیغ کرو، میں نے کیوں ناراض ہو کر چھوڑا، جب ابھی اجازت نہیں ملی تھی کیوں پہلے ہی فیصلہ کر لیا کہ یہ لوگ نہیں مانتے، دفع ہو جائے، وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، اللہ فرماتا مچھلی والے کو یاد کرو جب وہ غصے ہو کر نکل گیا، کہنے لگا میں اتنی مدد سے سر کھپا رہا ہوں نہیں مانتے، میں نے کیا لینا دینا، چھوڑ دیا، وَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، اور اس نے سمجھا کہ ہم اس پر قدرت نہیں پائیں گے، دیکھیں ان کے خیال میں نہیں تھا، مگر پیغمبر کی چھوٹی بات پر بھی ایسے گرفت ہوتی ہے کہ یہ تو ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے یونس نے سمجھ لیا کہ ہم پکڑ نہیں سکتے۔ اب اس سے بچنے کے لیے لوگ بیچارے بہت ہیلے بہانے بنا رہے ہیں کہ یہ خیال کرنا کہ اللہ مجھ پر قابو نہیں پا سکتے، کہتے ہیں نہیں قابو کا نہیں معنی، ابو الکرام بھی لکھتے ہیں اور بھی پچھلے مفسر، یہاں تنگ کرنے کا معنی کہ اللہ مجھے تنگ نہیں کرے گا، میں صحیح کر رہا ہوں یار، اس پر مجھے سزا نہیں ملے گی، اس پر قدر اعلی رزقوں کا حوالہ دیتے ہیں کہ وہاں قدر کا معنی کہ یہی تنگ کرنا ہی واقعی آیا، مگر پوچھا جاتا ہے یار ہر چیز کا آگے پیچھے ہوتا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تنگ ہے، جہاں تنگ کرنے کا معنی وہاں مفعول ذکر ہے صاحب، کیا تنگ کیا ہے، رزق تو ہو، اس کا ذکر رزق تنگ کیا جائے، جہاں صرف یہ ہے نا قادر اعلی، وہاں کا ہم معنی تنگ کرنے کا ہوتا ہے، قدرت پانا، قابو پانا، پکڑنا، تو انہوں نے یہ خیال کیا کہ اللہ مجھے پر قابو نہیں پا سکے، سمجھا نہیں، مگر اللہ تعالیٰ اس صورتحال کی تعبیر بہت سخت الفاظ میں کر رہا کہ ایسے بات جیسے ہم پکڑ نہیں سکتے، حالانکہ ان کے دماغ میں نہیں رہا، مگر انہوں نے مانا کہ توبہ اللہ توبہ میری، انی کنت من الظالمین، میرا قصور، میں کیوں آیا، اللہ پاک فرماتے فاستجبنا لہ، ہم نے اس کی دعا قبول کر لی، ونجینا من الغم، غم سے پریشانی سے نجات دے دی، اور جو حضور فرماتے ہیں نا جو کرے گا یہ دعا قبول، اس کا قرآن میں اشارہ، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، جو بھی ہم پر ایمان رکھنے والے اسی طرح ہم ان کو نجات دیا کریں گے، کوئی بس ہوگی ہماری اس کے بعد، اب بھی وہی طاقت۔ تو یہ حسن ظن جو ہے نا اللہ کے بارے میں کہ نیکی کا مرحلہ ہے، 2 نفل پڑھنے کا موقع ملے، 1 روپیہ آئی تو سمجھو کہ یہ کوئی بدظنی ہے کہ اتنے بڑے خدا کیا انعام دے گا، نہیں، امید رکھو کہ اس چھوٹی سی نیکی پر پہاڑوں ملے گا۔ جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جو جنازہ کے ساتھ جائے نماز جنازہ پڑھ کر آ جائے 1 کی رات ثواب ملے گی، جو قبر میں دفن ہونے تک وہاں رہے 2 کی رات، تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے پوچھا کی رات کیا ہے جو حضور نے یہ کہا، فرمایا احد پہاڑ جتنا ثواب اس نیکی سے ملے، تو کئی لوگ جو انہوں نے کہا یار ہم نے تو کئی کی رات ضائع کر دی، اتنے پہاڑ سے جو کیا بات تھی 10-15 منٹ رک جاتے گم کر بیٹھے۔ تو یہ ہے حسن ظن کہ کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھو، اس کے ہاں ہر شے کی قدر ہے، اور برائی کرتے ہوئے یہ برا گمان نہ کرو کہ پکڑنی ہوگی، یہ کوئی اچھا گمان نہیں، یہ دھوکہ ہے کہ کرو نافرمانیاں اور ساتھ ہی یہ فرض کر لو کہ وہ عادل نہیں، اس کا قانون مطلب۔ تو یہ اللہ کے دین سے جو مذاق ہے کہ حدیث رسول کی غلط تشریحات، قرآن کی غلط تفسیریں، لوگ اس سے ہی قرآن سے ہی برائی کا سامان نکال دیتے، حضور کی حدیث سے ہی بربادی نکال دیتے، حالانکہ اس کو اصل سیاق و سباق میں سمجھا جائے تو وہ ہدایت کے ذخیرے ہیں، سامان ہیں رشد و ہدایت کا، اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ قرآن پاک سرچشمہ حیات ہے، رسول اللہ کے جو ہے نا آب حیات آپ نے پلایا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اللہم وفقنا لما تحب و ترضى واجعل آخرتنا خیرا من الاولی۔ اللہم
وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خیرا من آج چیٹر داماد صاحب بھی آگئی میرا دھیان ادھر ہوگا. ہمارے دوست اور تحریکی ساتھی عبدالسلام جاوید صاحب پرسوں عمرہ سے واپس آئے ہیں, اللہ مبارک کرا قبول کے. میں آئندہ جمعۃ المبارک والے دن عمرہ کے لیے جا رہا ہوں. بڑی خوشی کی گل ماد صاحب بھی نہیں سی دسیا. نصیر احمد صاحب 118 جی بے والے وہ بیٹھے پگڑی باندھی, اور غلام استاد صاحب بھی چند دنوں تک جائیں گے. سب کے لیے خصوصی دعا فرما دیں. خوش قسمت. ہاں یہ ہمارے لیے دعائیں کریں اور عالم اسلام کے لیے کریں اور ظالموں سے چھٹکارے کے لیے اللہ کا دروازہ کھٹکھٹائیں. اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. رب یسر ولا تعسر وتم بالخیر. زودکم اللہ التقوی وغفر ذنوبکم ویسر لکم الخیر حیث ما کنتم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین آمین یا رب. اللہ قبول فرمائے. حسن زانہ کہ تسی ایہو جہے حال سی کنی بارش سے گلیاں خراب پہنچ گئے. اللہ دے کول جڑے پہاڑ ہے سواب دے انہاں دی چوکو رکھنی چاہیے. اللہ